السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید آپ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ملک پاکستان کے اندر مدارس کے تعلق سے اور علماء کے تعلق سے بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ علماء کے تعلق سے خبریں آپ نے سنی ہوں گی کہ حال ہی میں حضرت مولانا فضل الرحمان جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اور وفاق المدارس العربیہ کے سرپرست ہیں، اور اسی طریقے سے وفاق المدارس العربیہ کے سربراہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، اور اسی طریقے سے سربراہ اتحاد تنظیمات مدارس حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان، تمام مکاتب فکر کا متفقہ جو فیصلہ ہے وہ اتحاد تنظیمات مدارس کریں گی۔ مگر آپ نے دیکھا پاکستان کی اسلام دشمن اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی وہ ایجنسیاں جنہوں نے ہمیشہ اپنے زرخرید مولویوں کو استعمال کیا، اور ایسے مولوی جن کو اپنے مفاد کے لیے انہوں نے ریزرو رکھا ہوتا ہے، ان میں ایک نام ہے طاہر اشرفی کا، اور وہ طاہر اشرفی اب ٹی وی پر آ کر بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے۔ میں طاہر اشرفی سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے طاہر اشرفی بتا تیری کیا خدمات ہیں علماء کے لیے، تیری کیا خدمات ہیں ائمہ کے لیے، تیری کیا خدمات ہیں حفاظ کے لیے، تیری کیا خدمات ہیں اسلام کے لیے؟ تو ایسا بدنما داغ ہے کہ جب ایجنسیوں کو ضرورت پڑی تجھے استعمال کیا گیا، جب ایجنسیوں کو ضرورت پڑی تجھے علماء کے خلاف استعمال کیا گیا، جب ایجنسیوں کو ضرورت پڑی تیرے ذریعے علماء کو اٹھوایا گیا، جب ایجنسیوں کو ضرورت پڑی تیرے ذریعے علماء کو مروایا گیا۔ تو ایجنسیوں کا پٹھو ہے، تو ایجنسیوں کا اعلیٰ کار ہے، تو علماء کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو جمعیت علماء اسلام کی طاقت کو سمجھتا نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام وہ طاقت اور وہ قوت ہے جس نے ہمیشہ مسلح بردار لوگوں کا تعاقب کیا ہے، اور ملک کے اندر امن، شانتی اور پیغام کو عام کرتے ہوئے طلبہ مدارس کو ہمیشہ پڑھنے پڑھانے اور دین کی خدمات تک محدود رکھا ہے۔ اور تمہارے جیسے لوگ کبھی جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں، تمہارے جیسے لوگ کبھی ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور تیرے جیسے لوگ کبھی کسی کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں، کبھی کسی کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں مدارس کے طلباء سے، مدارس کے علماء سے کہنا چاہتا ہوں، اس وقت اگر آپ اپنے مدارس کا تحفظ چاہتے ہیں، آپ اپنے مدارس کی بقا چاہتے ہیں، آپ اپنے مدارس کا اچھا نتیجہ چاہتے ہیں، تو مولانا مفتی تقی عثمانی اور حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان اور مولانا فضل الرحمان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان اسٹیبلشمنٹ کے کانوں کے اندر آپ تیل ڈال کر یہ بات انہیں بتا دیجئے کہ یہ مدارس خود چلیں گے، یہ مدارس اپنے تحفظ کو خود یقینی بنائیں گے، یہ مدارس اپنے تشخص کا کبھی بھی سودا نہیں کریں گے۔ ان مدارس کے ذریعے ہی اسلام کے تحفظ کا ڈھنکا بجا ہے اور بجے گا۔ تم نے تو ہمیشہ ہر دور کے اندر زرخرید مولویوں کو خریدا، اور خریدنے کے بعد جب وقت آیا تو ان کو لانچ کر دیا، ان کو میدان میں اتار دیا، اور اللہ نے تمہارے ذریعے نکالے گئے مولویوں کو، ملاؤں کو ہر دور کے اندر ذلیل کیا، رسوا کیا، اور انشاءاللہ اس وقت بھی جو اعلیٰ کار بن رہے ہیں اس طاہر اشرفی جیسے، یہ دیوبندیوں کا دجال ہے، اس دجال سے بچیں، اس دجال کا بائیکاٹ کریں، اس دجال کو یہ بات بتا دیں تیری کیا خدمات ہیں۔ تو کوئی اپنا مدرسہ بتا دے، کوئی مسجد بتا دے جس میں تیری خدمات ہوں، اور تو آ کے برملا ٹی وی پہ کہتا ہے ہاں جی اتنے مدارس ہیں۔ چلو مفتی عبد الرحیم کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے پاس مدرسے ہو سکتے ہیں، لیکن تیرے پاس کیا ہے؟ ارے تیرے پاس تو ایک ٹوٹی ہوئی مسجد بھی نہیں ہوگی۔ تو اتنا نالائق آدمی ہے، اتنا نالائق آدمی ہے کہ کبھی روپوش ہو جاتا ہے، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد تجھے اعلان کر دیا جاتا ہے، اور تو سامنے آ کر پھر علماء پر اور اکابرین پر اور ان لوگوں پر جو اس ملک کے اندر، جو ملک پاکستان کے اندر اسلام کا تحفظ چاہتے ہیں، اسلام کی بقا چاہتے ہیں، جو مذہبی لوگوں کو کبھی بھی محاذ آرائی کی دعوت نہیں دیتے۔ آپ جمعیت علماء اسلام کی تاریخ پڑھیں، جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے عزائم کو خاک میں ملایا ہے۔ جب بھی مدارس کو، علماء کو، حفاظ کو اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کرنا چاہا، وہ مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلامی ہی تھی جس نے مدارس کا اس وقت بھی تحفظ کیا،
آج بھی تحفظ کر رہا ہے اور ہمیشہ تحفظ کرے گا. اور تیرے جیسا نالائق آدمی اور تیرے جیسا کمینہ آدمی اور تیرے جیسا مفاد پرست آدمی اور تیرے جیسا ابن الوقت آدمی آج بھی ذلیل ہے، آئندہ بھی ذلیل رہے گا، اور تیرے عزائم کبھی پورے نہیں ہوں گے.